ہر قسم کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی، بڑائی و بزرگی ذو العرش المجید والعظیم کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو اس کائنات اور کائنات کل کا مربی و پالنہار ہے۔ بعدہ لاکھاں کروڑاں درود و سلام ہو اس ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنہوں نے ہمیں اور آپ کو ایسی تعلیمات دیے ہیں کہ اگر ہم اور آپ اپنے سارے مسائل ان تعلیمات کی روشنی میں حل کرنے لگ جائے تو اللہ کی قسم کامیاب و کامران ہو جائے۔ حضرات گرامی، آج کے اس موقع مبارکہ میں جو موضوع لے کر کے میں آپ کے خدمت عالیہ میں حاضر ہوا ہوں، وہ موضوع ہے وقف کی شرعی، تاریخی اور قانونی حیثیت۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ اس کہنے والے کو کہنے سے زیادہ اور سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل و اصلاح کی توفیق عنایت فرما۔ معزز سامعین، ہم اور آپ جس ملک کے اندر زندگی جی رہے ہیں، دن بدن یہ ملک ایک ایسا ملک بنتا جا رہا ہے جہاں پر نہ تو ہم اپنے شعار کی حفاظت کر پا رہے ہیں اور نہ اپنے شعور کی حفاظت کر پا رہے ہیں اور نہ ان مسائل کی حفاظت کر پا رہے ہیں جن کے ہم خود مختار ہیں، جو ہمارے ذاتی معاملات ہیں، جو ہماری ذاتی پراپرٹیاں ہیں، ان کو بھی ہم محفوظ نہیں کر پا رہے۔ موجودہ حکومت ان تمام چیزوں سے، ہمارے سارے اختیارات کو چھیننے کی باتیں، ان تمام چیزوں سے ہمارے ملکیت کو غصب کرنے کی، ہمارے ملکیت کو ختم کرنے کی پلاننگ، پروپیگنڈے اور ایجنڈے تیار کر رہے ہیں۔ اس لیے امت مسلمہ کی ہر فرد کی ذمہ داری بنتی ہے وہ اس بات سے واقفیت حاصل کرے کہ وقف کا تعلق مذہب اسلام سے کیا ہے، وقف کس چیز کا نام ہے، وقف ہے کیا، وقف کی پراپرٹیاں ہیں کیا، اور کیا وقف کی جائیدادیں صرف ملک عزیز ہندوستان کے اندر ہیں یا اس کے علاوہ دیگر ممالک میں بھی وقف کی پراپرٹیاں اور جائیداد موجود ہیں۔ اس کی پوری تفصیل ہم میں سے ہر شخص کو جاننے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کا تعلق مذہب اسلام سے ہے، اس کا تعلق شریعت مطہرہ سے ہے۔ یہ وقف کا مسئلہ کوئی نارمل نہیں۔ مسئلے وقف کی حفاظت کے لیے سرزمین فلسطین کے مسلمان، وہاں کے بہادر اور جری مسلمان، وہاں کے جیالے مسلمان اس کے تحفظ کے ہی لیے ایک زمانے سے اپنی گردنیں کٹوا رہے، ایک زمانے سے وہاں کی زمین کو لالازار کر رہے، ایک زمانے سے معصوم بچوں کی بھی قربانیاں دے رہے۔ یہ ساری قربانیاں ان کو منظور ہے، لیکن ان کو یہ منظور نہیں ہے کہ رب العالمین کی جو جائیداد ہے، رب العالمین کا جو حق ہے، اس پر دشمن قبضہ کر کے بیٹھے۔ حضرات گرامی، وقف کا تعلق مسئلے اسلام سے ہے، شریعت مطہرہ سے ہے، اس لیے ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کی پوری تفصیل کی معلومات حاصل کرے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وقف کے معنی کیا ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، شریعت کی اصطلاح میں وقف کس کو کہتے ہیں۔ حضرات، دراصل وقف کے معنی ہیں روکنے کے، وقف کے معنی ہیں منع کرنے کے، وقف کے معنی ہیں قید کرنے کے، مختلف معنی ہیں اس کے، لیکن شریعت کی اصطلاح میں کسی چیز کی ملکیت کو، کسی چیز کے پاور کو، کسی چیز کے اختیارات کو اپنے پاس روکے رکھنا، خواہ وہ ملکیت، وہ پاور، وہ اختیار کسی عام شخص کے لیے ہو یا کسی خاص چیز کے لیے ہو، وقف کہلاتا۔
حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے کہ وقف کا مسئلہ یا وقف کے بارے میں اسلام سے پہلے لوگ نہیں جانتے تھے، اس کے باوجود بھی وقف کی جائیدادیں، وقف کی پراپرٹیاں اس دھرتی پر موجود تھیں۔ خانہ کعبہ وقف کی زمین پر بنا ہوا ہے، اس سے پہلے میں نے درس کے اندر بتایا تھا بیر زمزم بھی وقف کا ہے، اور اسی طریقے سے تیسری پراپرٹی جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتوں کے ذریعے سے بیت المقدس کا نرمان کروایا تھا، بیت المقدس کی تعمیر کروائی تھی۔ بیت المقدس بھی، وہ ارض مقدسہ بھی، وہ مقدس گھر بھی وقف کی پراپرٹی پر ہے، وقف کی زمین پر ہے، جس کے لیے فلسطین کے جو ہے مسلمان ہیں وہ ایک زمانے سے یہودیوں سے جنگ لڑ رہے ہیں، اور جنگ صرف اسی لیے ہے کہ اگر ہم نے یہ زمین چھوڑ دیا تو یہودیوں کا قبضہ اس پر ہو جائے گا، دشمنان اسلام اس پر حاوی ہو جائیں گے، دشمنان اسلام اس پر غالب ہو جائیں گے، اور اللہ رب العالمین کی اس دھرتی کو، اللہ رب العالمین کے زمین کو جو ہے تباہ و برباد کر کے، نشٹ کر کے رکھ دیں گے۔ لہٰذا یہ اللہ کا حق ہے، اور جس پر اللہ کا حق ہے، جو اللہ کے حقوق ہیں، وہ کسی اور کے حوالے، کسی اور کے سپرد نہیں کیے جا سکتے ہیں، کسی اور کے ملکیت میں نہیں دیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے حق کی حفاظت کے لیے وہاں کے مسلمان جو ہے ایک لمبے زمانے سے لڑائی لڑ رہے ہیں، جس کے لیے نہ جانے کتنی خونیں انہوں نے بہائی ہیں، اور جس کے لیے نہ جانے کتنی گردنیں انہوں نے کٹوائی ہیں، اور یہ لڑائی کوئی نئی نہیں ہے، یہ لڑائی ہزاروں سال پرانی ہے۔ اسی ارض مقدسہ کی تحفظ کے لیے لسان نبوت نے اپنے زندگی کے آخری مرحلے میں 3000 کا لشکر رومیوں کے سر کو کچلنے کے لیے، صلیبیوں کے کیا نام ہے، ان کو کیا نام ہے، کچلنے کے لیے، انہیں دبانے کے لیے، ارض مطہرہ کی تطہیر کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انہی مبارک ہاتھوں سے ایک جھنڈا تیار کیا تھا کہ جاؤ ارض مقدسہ کو دشمنوں کے ہاتھوں سے، دشمنوں کے غلیظ ہاتھوں سے جو ہے اسے آزاد کراؤ۔ اور الحمدللہ پہلے کمانڈر جس کا آپ نے انتخاب کیا وہ حضرت زید بن حارثہ تھے۔ کہا دیکھو زید بن حارثہ ان 3000 سپاہیوں کے کمانڈر ہیں، انہیں اگر کچھ ہو جائے تو ان کے بعد جعفر بن ابی طالب اس لشکر کے ذمہ دار ہوں گے۔ جعفر بن ابی طالب کو اگر کچھ ہوتا ہے تو اس لشکر کے کمانڈر حضرت عبداللہ بن رواحہ ہوں گے۔ عبداللہ بن رواحہ بھی اگر شہید ہو جاتے ہیں تو یہ جماعت، یہ مجاہدین کا جو لشکر ہے، یہ اپنے میں سے جس کو چاہے کہ اپنا امیر بنا لے۔ اور خود اللہ کے نبی مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے مقام موتیٰ کا نقشہ بیان فرما رہے ہیں، وہاں کا نقشہ بیان کر رہے ہیں، اور یہ ہمارے نبی کا اعجاز تھا۔ وہ تھے ہی صاحب معجزہ، مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے یوں لگ رہا کہ جیسے کوئی سامنے اسکرین پر دکھا رہا ہو۔ اللہ کے نبی جنگ کا جو میدان جنگ کا منظر پیش کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں۔ دیکھو زید بن حارثہ ہیں جو اسلامی لشکر کا جھنڈا سنبھالے ہوئے ہیں، دشمنوں سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ تھوڑے ہی دیر کے بعد آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ نے برجستہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ زید بن حارثہ نے جام شہادت نوش کر لیا۔ اس کے بعد آپ نے کہا میرے جعفر نے جھنڈا سنبھالا ہے، دیکھو کسی ظالم نے جعفر کے دائیں ہاتھ کو قتل کر کاٹ ڈالا ہے، اور حضرت جعفر نے اپنے بائیں ہاتھ میں اسلامک جو جھنڈا تھا وہ سنبھال لیا ہے۔ اتنے میں آپ نے پھر دوبارہ خبر دیا کہ ان کے بائیں ہاتھ کو بھی قتل جو ہے کاٹ دیا گیا ہے۔ حضرت جعفر اپنے سینے سے جھنڈے کو لگائے ہوئے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد آپ نے پھر سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ حضرات گرامی، آپ کا یہ لشکر روانہ کرنا بہت ہی اہمیت کا متحمل ہے، اور کوئی معمولی چیز کی حفاظت کے لیے نہیں، اسی ارض مقدسہ کی حفاظت کے لیے اور اسی وقف کی جائیداد کی تحفظ کے لیے آپ نے وہ لشکر روانہ کیا تھا۔ یہاں تک کہ آخری سپہ سالار، آخری کمانڈر حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی جب شہید ہو گئے، وہ بھی جب شہید ہو گئے، مسلمانوں نے اپنا قائد اعظم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا۔ خالد بن ولید جب اس لشکر کے کمانڈر بنے، سپہ سالار بنے، بڑے ہی ہمت کے ساتھ اور بڑی دور اندیشی کے ساتھ اسلامک لشکر کو بچا کر کے مدینہ واپس لائے۔ نہ تو ہار ہوئی نہ تو جیت ہوئی، جنگ کا خاتمہ ہو گیا، مدینہ واپس آئے۔ اللہ کے نبی نے دوبارہ
دوبارہ لشکر تیار کیا اور اس لشکر کے قائد جو آپ نے بنائے اسامہ بن زید کو، غلام ابن الغلام کو آپ نے کمانڈر بنایا، اور کمانڈر بنا کر کے، ذمہ دار بنا کر کے، سرداریت کا مقام اور عہدہ دے کر کے، یہ منصب نواز کر کے کائنات کے تمام لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ دنیا کے لوگوں، یہ مذہب اسلام ہے، اس میں امیری اور غریبی کا تمیز نہیں ہے، اس میں کالے اور گورے کی تمیز نہیں ہے، اس میں آزاد اور غلام کی تمیز نہیں ہے۔ اللہ کی نظر میں صاحب حیثیت وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے، جو نیک ہیں، جو دیندار ہیں، جو اچھے ہیں، اللہ کی نظر میں وہ سب سے اچھے۔ امیری اور غریبی کی وجہ سے جو ہے امتیاز نہیں کیا جاتا، کالے اور گورے کی بنیاد پر امتیاز نہیں کیا جاتا ہے، آزاد اور غلام کی بنیاد پر امتیاز نہیں کیا جاتا ہے۔ حالانکہ بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، کبار صحابہ موجود تھے، جرنیل صحابہ موجود تھے، سرداران قریش موجود تھے، ان تمام لوگوں کی موجودگی میں یہ مساوات کا جو پیغام دیا اللہ کے نبی نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی تطہیر کی آزادی کی جو بنیاد ڈال دی تھی، اور مسلمانوں کو پیغام دیا تھا کہ مسلمانوں یہ ذمہ داری میں تمہارے کندھے پر رکھ کر کے دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، میرے بعد یہ ذمہ داری تمہاری ہوگی، اس سرزمین کو آزاد کرانا ہے تمہاری ذمہ داری ہوگی، اس کی حفاظت کرنا ہے تمہاری ذمہ داری ہوگی، اس سرزمین کی آزادی کے لیے اپنے جسم کے خون کا ایک ایک قطرہ بہا دینا، اپنی گردن کٹوا دینا، اس کے لیے مر مٹ جانا، لیکن اس کو آزاد کروا کر ہی دم لینا۔ یہ ہمارے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے آخری پیغامات تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے امت مسلمہ کو اپنے اعمال سے پیغام دیا اور لشکر تیار کر کے۔ حضرات گرامی، اس ٹاپک پر انشاءاللہ العظیم تاریخ بیت المقدس کا جب ذکر ہوگا اس موضوع میں انشاءاللہ تعالیٰ پوری تفصیل میں اس کی رکھوں گا۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو وقف کی جائیدادیں اور زمینیں ہیں جس کو ہم نارمل لے رہے ہیں، جس کو معمولی لے رہے ہیں، جس کو معمولی سمجھ رہے ہیں، جو جہاں چاہا وہیں ہڑپ کر کے بیٹھ گیا، اس کو کھا کر کے بیٹھ گیا، پوری امت تماشائی بنی رہی، پوری امت تماشا دیکھتی رہی، کسی کے کان تک جو تک نہیں رہ گئے۔ کل جب اپنا بھائی اس کو غصب کر رہا تھا، لوٹ کر کے کھا رہا تھا اور سستیاں برت رہا تھا، خاموش تماشائی بنے تھے، وہ نارمل سمجھ رہے تھے، ہمیں معلوم ہی نہیں تھا اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی ویلیو کیا ہے، اس کی ڈیمانڈ کیا ہے۔ کسی رپورٹر نے، کسی بھائی نے مجھے خبر دیا کہ آکوٹ کے لیول پر تقریباً مسلمانوں کے 5 قبرستان ایسے ہیں جس پر مسلمانوں کی عمارتیں بنی ہوئی ہیں، جس پر مسلمانوں نے عمارتیں بنوائی۔ 5 قبرستان ایسے ہیں جو آکوٹ کے مسلمانوں کے تھے اور وہ غائب ہیں۔ کسی کے باپ کی زمین نہیں تھی کہ جو چاہو اس کو ہڑپ کر کے بیٹھ جاؤ، لوٹ کر کے بیٹھ جاؤ، کھا کر کے بیٹھ جاؤ، اس پر بلڈنگیں بنا لو، دکانیں بنا لو، عمارات قائم کر لو۔ اور رب العالمین کا حق تھا مسلمانوں اس کا جواب سب کو دینا پڑے گا، یہ سارے لوگوں کی ذمہ داریاں ہیں، سارے لوگ اس کے ذمہ دار ہو۔ اگر قبرستان کی زمینیں ہڑپی گئی ہیں، قبرستان کی زمینوں کو لوٹا گیا ہے، قبرستان کی زمینوں کو غصب کیا گیا ہے، یہ سب ذمہ دار ہیں، یہ پورے آکوٹ کے مسلمان اس کے ذمہ دار ہیں، اور رب العالمین کے سامنے سب کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اور 5 زمینیں وہ ہیں، 5 قبرستان جو غائب ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے اوقاف کی زمینیں آکوٹ کے اندر ایسی ہیں جو غائب ہیں، کچھ ان کے نشانات بھی نہیں۔ ہمیں یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقف کو مشروع کیوں قرار دیا، جائز کیوں کیا ہے۔ ہم مسلمان ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اس تعلق سے ہمیں کوئی بھی معلومات ہے نہیں، اس لیے مسلمانوں آج میں موضوع لے کر کے حاضر ہوا ہوں کہ اس کے بارے میں پوری معلومات ہم تمام لوگوں کے پاس ہونا ضروری ہے، تاکہ اس کی اہمیت ہم سمجھ سکیں، اس کا مقام سمجھ سکیں، اس کا رتبہ سمجھ سکیں، اس کی رفعت سمجھ سکیں، اس کی بلندی سمجھ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید پر نمبر 28 سورۃ الحشر کے اندر بیان فرمایا کہ وقف کو اللہ نے مشروع کیوں قرار دیا، کَإِ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، تاکہ یہ دولت صرف اور صرف تمہارے دولت مندوں کے درمیان ہی گردش کرتی نہ رہے، بلکہ دولت مندوں سے زکوٰۃ کی شکل میں وصولی جائے اور ضرورت مندوں پر خرچ کیا جائے۔ اللہ نے اس لیے مشروع قرار دیا ہے تاکہ محتاجوں کی، بیواؤں، یتیموں، غریبوں، ضرورت مندوں تک جو ہے اس سے آنے والے انکم کے ذریعے سے ان کی مدد کی جائے، ان کی حفاظت کی جائے، ان کی دیکھ ریکھ کی جائے، ان کی تیمارداری کی جائے، ہر اعتبار سے ان کے ساتھ رہا جائے، ان کی کوپریٹ کیا جائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقف کو مشروع قرار دیا۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ مذہب اسلام کا جو ہے معاشی نظام، مذہب اسلام کے جو بنیادی انکم ہیں وہ 3 چیزوں پر منحصر ہے۔ کتنی چیزوں پر؟ 3 چیزوں پر۔ مذہب اسلام کا جو معاشی نظام ہے اس کا انحصار 3 چیزوں پر ہے، 3 چیزوں پر یہ ڈیپینڈ رکھتا ہے۔ نمبر 1 زکوٰۃ،
اسلام اور اہل اسلام کی حفاظت اور اس کی مدد، اس کی دیکھ ریکھ، ہر اعتبار سے اس کی کوآپریٹ کرنا، ہر اعتبار سے اس کو سنبھالنا، ہر اعتبار سے اس کی حفاظت کرنا زکوٰۃ کے ذریعے سے، جو سرمایہ داروں سے لیا جاتا ہے اور ضرورت مندوں پر خرچ کیا جاتا ہے۔ اسلامک ممالک میں اگر آپ غور کریں گے، جس ایمانداری کے ساتھ اور ذمہ داری کے ساتھ لوگ وہاں زکوٰۃ نکالتے اور وصولی کرنے والے جس ذمہ داری کے ساتھ زکوٰۃ کو وصولتے ہیں، اللہ اکبر، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اسلامک ممالک کے جو بیت المال ہیں، سال کے 12 مہینے کبھی بھی خسارے میں نہیں رہتے، ہمیشہ وہ بیت المال بھرے رہتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں کے جو عمراء ہیں، وہاں کے جو دولت مند ہیں، وہاں کے جو رئیس لوگ ہیں، بڑے ہی ذمہ داری کے ساتھ اور سچائی اور امانت داری کے ساتھ جو ہے زکوٰۃ نکالتے۔ اللہ کی قسم کھا کر کے میں کہتا ہوں، اگر یہ رئیس زادے، یہ دولت مند، یہ مالدار حضرات اگر ذمہ داری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ اپنے زکوٰۃ نکالیں اور نکال کر کے بیت المال میں جمع کریں، اپنے منمانی خرچ نہ کریں، زکوٰۃ پر ہماری کوئی ملکیت نہیں ہے۔ زکوٰۃ نکالنے کے بعد ہمارے اختیارات ختم ہو جاتے، جو جس طریقے سے چاہے بانٹتا رہے، لٹاتا رہے، اپنے اپنے مرضی کے سب مالک بن جائیں۔ یہ اسلام کے خلاف ہے، شریعت مطہرہ کے خلاف ہے۔ زکوٰۃ جو ہے، زکوٰۃ پر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی پاور نہیں ہے، کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ زکوٰۃ یہ رب العالمین کا حق ہے اور اس کے حق کے حوالے سے اس کے ضرورت مند بندوں پر خرچ کیے جائیں گے، ہم اپنے منمانی سے خرچ نہیں کر سکتے۔ مذہب اسلام کا جو معاشی نظام ہے، بنیادی نظام ہے، اس کے جو بنیادی انکمز کے ذرائع ہیں، پہلا ذریعہ زکوٰۃ ہے۔ امت مسلمہ، یہ ہندی مسلمان اگر صحیح طریقے سے زکوٰۃ نکالنے لگ جائے، اللہ کی قسم مسلمانوں کے درمیان جو غربت کا معاملہ ہے، سارے غریبی ختم ہو جائیں۔ اسلام کے جو معاشی نظام کے جو ذرائع ہیں، ان ذرائع کے اگر ہم پابند ہو جائیں، آج بھی یہ دشمن جو ہزاروں میل دور بیٹھ کر کے جن کے پینٹ گیلے اور پیلے ہوتے تھے، جو ہم سے نظر ملا رہے ہیں، ہمارے مذہب پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، اسلامک شعار کو مٹانے کی، شعور کو مٹانے کی جو ہے پلان اور ایجنڈے تیار کر رہے ہیں، اللہ کی قسم آج بھی ان کے پینٹ گیلے پیلے ہو گئے، بشرطے کہ ہم جو اسلامک معاشی نظام ہے اس کے پابند بنا لیں اپنے آپ کو، اس کے پابند بن جائے۔ یہ معمولی نہیں ہے، جس کی دھجیاں اڑا ڈالی، جس کو ہم نے ملیامیٹ کر ڈالا، جس کو ہم نے تہس نہس کر ڈالا۔ اسلام کے معاشی نظام، اگر وہ معاشیات ہمارے گھر میں، اگر معاشیات کا انتظام نہیں رہے گا، ہمارے گھر میں اگر جو انکم کے ذرائع نہیں رہیں گے، ہم کیسے جئیں گے، کیسے کھائیں گے، ہمارا پیٹ کیسے بھرے گا، بچوں کا گزر بسر کیسے ہوگا، کس چھت کے نیچے رہیں گے، برسات میں ہم جو بارش سے حفاظت کیسے ہوگی، دھوپ سے حفاظت کیسے ہوگی، یہ ساری چیزیں معاشیات پر ڈیپینڈ ہیں۔ اگر یہ ہندی مسلمان امانت داری کے ساتھ زکوٰۃ نکالیں، یا اکاؤنٹ کے لیول پر آپ سروے کر لو، یہ سارے جو سرمایہ دار ہیں، ان دولت مندوں کے زکوٰۃ کے پیسے اگر ہمارے بیت المال میں جمع ہوں، اکاؤنٹ میں کوئی بھی شخص انشاءاللہ العظیم میں پورے وعدے کے ساتھ کہتا ہوں محتاج نہیں رہے گا، غریب نہیں رہے گا۔ پورے اکاؤنٹ کے مسلمانوں کی معاشی پرابلم کا حل جو ہے ختم ہو جائے گا۔ جتنے بھی پرابلمز ہیں، جتنے بھی دشواریاں اور مشکلات ہیں، سارے مشکلات کا خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن زکوٰۃ نکالنے کے بعد بیت المال کے حوالے کیا جائے، اس کے وصولی کرنے والے ذمہ داران ہوتے، اس کے کچھ عملاء ہوتے ہیں، یہ ان کا حق ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے وصول کر۔ یہاں جناب عالی جتنے بھی زکوٰۃ نکالنے والے ہیں، سب اپنے منمانی خرچ کر رہے ہیں۔ بیت المال میں زیرو بجٹ، 10واں حصہ بھی بیت المال میں زکوٰۃ کے پیسے جمع نہیں ہو رہے ہیں، اور جناب عالی اب تو اور زیادہ برا حال ہے، خستہ حالی کا شکار ہے یہ مساجد، یہ مدارس، یہ مکاتب، اور بھی زیادہ خستہ حالی کے شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم چیخیں مار رہے ہیں، اس کے بعد ہم ماتم کر رہے ہیں، ہم افسوس اور کیا نام ہے غم کا ماتم کیا نام ہے جتا رہے ہیں، ڈھڈورے پیٹ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ اتیاچار ہو رہا ہے۔ ہمارے درمیان سماج میں ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، اس پر کبھی ہم نے غور کیا؟ آج حکومت ہمارے ساتھ ظلم کر رہی ہے، بل اٹھے، لیکن اس سے پہلے ہم نے کیا کیا، ہمارے اجداد نے کیا کیا، جن کو ہم نے ذمہ دار بنا کر کے بٹھائے تھے، انہوں نے کیا کیا؟ میری بات بڑی کڑوی ہے لیکن حق یہی ہے۔
اگر ان لوگوں نے صحیح طریقے سے ان جائیدادوں کا اور یہ اسلام کے معاشی نظام جو ہے اس کے ذرائع جو ہیں اس کا صحیح کیا نام ہے اس کا صحیح استعمال کیے ہوتے اور اس پر باقاعدہ خبرگیری کیے ہوتے، دیکھ ریکھ کیے ہوتے، ان ذرائع کو صحیح سنبھال کے رکھے ہوتے، مسلمانوں کے سارے پرابلمز ختم ہو چکے ہوتے۔ آج مسلمانوں کے پاس کوئی بڑی فیکٹری ہے، کوئی بڑی کمپنی ہے، کوئی بڑا یونیورسٹی ہے، کوئی کالج، میڈیکل کالج ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ جس قوم کے پاس، جس کے پرکھوں نے، جس کے اجداد نے اتنی قیمتی ذرائع وقف کی شکل میں سونپ کر کے گئے تھے اور یہ بول کر گئے تھے یہ اللہ کی جائیدادیں ہیں، یہ اللہ کی زمینیں ہیں جو غریبوں کا حق ہے، یہ تمہارے کندھے پر لاد کر کے جا رہا ہوں، انہوں نے وقف کر دیا اللہ کے نام پر۔ اور جن کو بٹھایا وہ بلڈنگیں تیار کر کے جناب عالی اس کے انکم سے اپنا پیٹ بھر رہے ہیں، غریبوں کا حق مار کر کے بیٹھے ہوئے۔ آپ بولیے اللہ کا عذاب نہیں نازل ہوگا؟ اللہ کا قہر نازل نہیں ہوگا؟ اللہ رب العالمین کی گرفت نازل نہیں ہوگی؟ تو اسلام کا جو سب سے پہلا معاشی نظام ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ دوسرا معاشی نظام جو ہے وراثت ہے۔ وراثت، کوئی ایسا شخص جس کا کوئی وارث نہ ہو، مرنے کے بعد اس کی پوری جائیداد بیت المال کو جائے گا، گاؤں کا مکھیا نہیں لے گا، گاؤں کا ذمہ دار نہیں لے گا، گاؤں کا کوئی دھنوان نہیں لے گا، اس کی پوری جائیداد بیت المال میں جمع ہوگا اور بیت المال میں جانے کے بعد میں وہاں سے غریبوں میں کیا نام ہے ڈیوائیڈ کیا جائے گا، غریبوں میں تقسیم کیا جائے گا، غریبوں میں ضرورت مندوں میں اس کا بٹوارا ہوگا۔ دوسرا انکم کا ذریعہ اسلام کا وراثت، یعنی ایسا آدمی جس کا کوئی وارث نہ ہو، اس کے مرنے کے بعد اس کی پوری جائیداد اسلام کی تحفظ کے لیے جو ہے استعمال ہوگا، بیت المال میں جمع کر دیا جائے گا۔ اور یہ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داران کا معاملہ ہے کہ اس کی پوری جائیداد کو ہے بیت المال کے حوالے کر دے۔ اور تیسرا انکم کا ذریعہ وقف اور زکوٰۃ، یہ دونوں سیم ہے، تھوڑا فرق ہے، دونوں کے درمیان تھوڑا سا ڈفرینٹ۔ زکوٰۃ نکالنے کے بعد سارے اختیارات ہمارے ختم ہو جاتے جناب عالی، یہاں اکاؤنٹ میں زکوٰۃ نکالے جاتے، اختیارات باقی رہتے ہیں۔ استغفر اللہ، اسلام کہتا تم نے زکوٰۃ نکال دیے، تمہارا اختیار ختم ہو گیا، بیت المال میں دے دو، ذمہ داران کو دے دو، وہ اپنے حساب سے ڈیوائیڈ کریں گے، ایمانداری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ ضرورت مندوں تک پہنچانا یہ ان کا کام ہے۔ اگر وہ گڑبڑ کریں گے اللہ کے حقوق کے ساتھ میں تو اس کا ذمہ دار وہ ہوں گے۔ ہمارا کام تھا زکوٰۃ ہم پر واجب ہوا، ہم نے ذمہ داری کے ساتھ زکوٰۃ نکال دیا، یہ ڈیوائیڈ کرنا ہمارے ذمہ داروں کا کام ہے، سب کا کام نہیں ہے کہ ہر گھر کے لوگ اپنے منمانی مالک بن بیٹھے اور تقسیم کرتے رہے۔ تو زکوٰۃ میں اور وقف میں فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ نکالنے کے بعد ہمارا اختیار، ہماری ملکیت ختم ہو جاتی ہے، اور کوئی اپنی جائیداد وقف کرنے کے بعد میں اس کی ملکیت باقی رہتی ہے، اس میں تصرف کا اختیار ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس کے مالک ہم رہیں گے۔ وہ بیچ نہیں سکتے، ہبا نہیں کر سکتے، عطیہ نہیں کر سکتے، وہ کسی کو کیا نام ہے اس کا کسی کو وارث نہیں بنا سکتے، ادلا بدلی نہیں کر سکتے۔ یہ سارے اختیارات اس واقف کے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن اسی کے نام سے وہ پراپرٹی رہے گی۔ زکوٰۃ سے ملکیت ختم ہو جاتی، جیسے زکوٰۃ نکالے اختیارات ہمارے ختم ہو گئے، وقف کرنے کے بعد اس زمین کے مالک ہم ہی رہیں گے، اختیارات ختم ہوں گے، مالک بنے رہیں گے، اس میں تصرف کرنے کا کوئی بھی حق ہمیں ادھیکار نہیں رہے گا، یہ ادھیکار ہمارے ذمہ داروں کے پاس رہے گا، جو ہمارے بیت المال کے ذمہ داران ہیں۔ جو بیت المال کے ذمہ داران ہیں یہ اختیارات اس مالک سے اٹھ کر کے اس کے پاس چلے جائیں گے۔ تو اسلام کا جو بنیادی انکم ہے، انکم کے ذرائع جو ہیں 3 چیزوں پر ڈیپینڈ ہیں۔ نمبر 1 زکوٰۃ، نمبر 2 وراثت، نمبر 3 وقف۔ وقف کے 4 ارکان ہیں۔ نمبر 1 وقف کرنے والے کا دیندار ہونا ضروری ہے، ایک اچھا انسان ہو، کسی کا لوٹا ہوا مال لا کر کے وقف کر دے، کوئی زمین لوٹا ہوا ہے وہ لا کر کے وقف کر دے، ایسا نہیں۔ غصب کیا ہوا چھینا ہوا زمین وقف کر رہا ہے، اب وہ سمجھ رہا کہ میں مرنے لگ رہا ہوں، اب اس نے وقف کر دیا بھائی اللہ کے، نہیں، دیندار انسان، واقف کا دیندار ہونا ضروری ہے، یہ پہلا رکن۔ اور دوسرا رکن موقوفات کی وضاحت،
جو زمینیں جو جائیدادیں وقف کیے جا رہے ہیں اس کی وضاحت ضروری ہے کہ یہ زمین جو میں دے رہا ہوں کس مقصد کے تحت دے رہا ہوں، مسجد کے نام سے دے رہا ہوں، مدرسے کے نام سے دے رہا ہوں، مکتب کے نام سے دے رہا ہوں، یا کیا نام ہے قبرستان کے نام سے دے رہا ہوں، یا یتیموں کے نام سے دے رہا ہوں، یا بیواؤں کے نام سے دے رہا ہوں، اس کی پوری وضاحت ضروری ہے۔ موقوفات کی وضاحت دوسرا رکن۔ تیسرا رکن عامت الناس کے لیے وقف کرنا، یعنی کوئی ایسی زمین وقف کر دے جس سے تمام لوگوں کو، سارے لوگوں کا فائدہ ہو۔ اور نمبر 4، وقف کرنے کے بعد اس کے دستاویزات تیار کرنا، وقف کرنے کے بعد میں اس کی کاغذی کارروائی کرنا، وقف کرنے کے بعد میں اس کے ڈاکومنٹس بنانا۔ آج ہندوستان میں ہم مسلمانوں کے سامنے جو سب سے بڑا چیلنج بن کر کے آیا ہے، سب سے بڑا مسئلہ ابھر کر کے آیا ہے، اسی کاغذی کارروائی کا مسئلہ ہے، جس کو ہم سمجھ رہے ہیں آسانی کے ساتھ یہ مسئلہ ٹل جائے گا۔ اللہ کی قسم یہ اتنے آسانی سے مسئلہ ٹلنے والا نہیں، یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے، اور ہر آئے دن ایک نیا مدعا، ایک نیا مسئلہ یہ بہروپی ہمارے سامنے لے کر کے آ رہے ہیں، جس سے مسلمان بے چینی کا شکار ہوتا ہے۔ اور یہ اغیار جو ہیں، دشمنان اسلام جو ہیں، ہمارے ایسے مساجد میں، ہمارے ایسے مدارس میں، ایسے مکاتب میں، اور ایسے کیا نام ہے قبرستان کی جگہوں میں انٹرفیئر کرنے کی، داخل ہونے کی، وہاں بیٹھنے کی، اختیارات حاصل کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ یاد رکھنا، اگر ہمیں ان ساری چیزوں کی معلومات نہیں رہی تو کل کے دن میں کوئی بھی بہروپی آئے گا، کوئی بھی گنڈا اور موالی آئے گا اور سیدھا کہے گا ذمہ داروں سے کہ مسجد کے کاغذ دکھاؤ، آپ کے پاس کاغذ ہے؟ یہ مسجد آپ نے کس سے لیے تھے؟ یہ مسجد کس نے دیا تھا؟ کاغذ دکھائیے۔ اگر کاغذی کارروائی ہم نے نہیں کی ہے، اگر ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ واقف کون ہے، وقف کرنے والا کون ہے، اگر ہمیں اس بات کا علم نہیں کہ موقوفات کون کون ہیں، یعنی وہ کون کون سی جگہیں ہیں جن کو ہمارے اجداد نے وقف کیے ہیں، اگر ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ موقوف علیہ کون ہے، یعنی کس کام کے لیے ہمارے دادا نے یہ زمین دیے تھے، اگر اس پر ڈاکومنٹس نہیں ہیں، دستاویزات نہیں ہیں، کاغذی کارروائی نہیں کیا ہم نے، اللہ کی قسم کھا کر کے میں کہتا ہوں انتظار کیجئے، وہ دن آئے گا۔ میں نے کہا نا کہ کوئی بھی بہروپی آئے گا بناؤ شکار کر کے، اپنا بھیس بدل کر کے، جو دشمنان اسلام ہیں، ایسے گنڈے کیا نام ہے، ایسے لچے لفنگے ان ساری چیزوں کو تلاش میں سروے کر رہے ہیں کہ مسلمانوں میں بے چینیاں کیسے ڈالی جائیں، مسلمانوں کو بے چین کیسے بنایا جائے، مسلمانوں کو کیا نام ہے آپس میں منتشر کیسے کیا جائے۔ ہمارے چین اور سکون کو غارت کرنے کے لیے پورے مسلم سماج کا وہ سروے کر رہے ہیں، اندر سے کرید رہے ہیں، جہاں بھی ان کو غلطیاں اور فالٹ نظر آ رہے ہیں وہاں پر وہ سینہ تان کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مسلم سچر کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق غالباً 6 لاکھ ایکڑ سے زائد زمینیں ہیں جو اوقاف کی ہیں۔ کتنے؟ 6 لاکھ ایکڑ سے زائد زمینیں ہیں۔ بعض رپورٹ کے مطابق 9 لاکھ سے اوپر کراس کر، لیکن بعض کے مطابق جو صحیح رپورٹ ہے 6 لاکھ ایکڑ سے زائد زمینیں ہیں جو اللہ رب العالمین کے حقوق ہیں۔ ان میں سے 2 لاکھ ایکڑ سے زائد ایسی زمینیں ہیں جن کے ڈاکومنٹس مسلمانوں کے پاس نہیں۔ 2-3 دن پہلے ایک سر نے بتایا کہ جناب آکوٹ میں 5 قبرستان غائب ہیں اور وہ بھی کسی غیر نے قبضہ نہیں کیا، مسلمانوں کی بلڈنگیں وہاں بنی ہیں، دوسرے لوگوں کی نہیں۔ ابھی آپ کو نہیں معلوم، ظالموں نے یہاں تک کر ڈالی، ہمارا جو عیدگاہ ہے، میری باتیں کڑوی لگیں گی، وہاں کی کیا نام ہے نقشہ بنا کر کے نقشے پر اس عیدگاہ کی زمین کو دکان کی شکل میں بیچ ڈالے۔ یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کر کے شرمائے یہود۔ ہم مسلمان ہونے کے باوجود بھی اللہ کی جائیدادوں کو، اللہ کے وقف کیے ہوئے زمینوں کو، اللہ کے نام پر جو اس کے حقوق تھے، ان حقوق کو، ان جائیدادوں کو ہڑپنے کی، لوٹنے کی، غصب کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ آج حکومت نے ہمارے ساتھ یہ کیا، بالبل اٹھے۔ اس سے پہلے کیا گل ہمارے کیا نام ہے اجداد نے کھلائے ہیں، ہمارے ذمہ داران نے، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دیا ہے، اپنے طاقت کے بلبوتے، اپنی دولت کے بلبوتے، انہوں نے کیا گل کھلائے ہیں جناب عالی۔ اس پر ماضی پر نظر دوڑائیے، بتائیے عیدگاہ کی زمین کیا نام ہے نقشے پر بک رہی ہے اور خرید کون ہے؟ مسلمان لوگ۔ استغفر اللہ، اللہ کا عذاب نہیں نازل ہوگا، اللہ کا قہر نہیں نازل ہوگا۔
2 लाख एकड़ से जायद ज़मीनें ऐसी हैं, ये पूरे मुतहक्किक बातें, तहकीक शुदा बातें मैं बोल रहा हूँ और डंके के चोट पर बोल रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड है। 2 लाख एकड़ से जायद ज़मीनें ऐसी हैं मुसलमानों जिस पर कागजी कार्रवाई नहीं, उनका पता ही नहीं है। रिपोर्ट में 6 लाख एकड़ से ज़्यादा है, लेकिन 2 लाख से ज़्यादा ऐसी ज़मीन, एकड़ से ज़्यादा ज़मीनें हैं जिनकी हमने दस्तावेज कागजी कार्रवाई की ही नहीं। अब आप बताइए कि हुकूमत उन्हीं 2 लाख एकड़ ज़मीनों को ललचाए, और बहुत कीमती ज़मीनें हैं, बहुत कीमती सरमाया है जो हमारे अजदाद ने दे करके गए थे, हमारे कंधे पर वो बोझ लाद करके गए थे, वो जिम्मेदारियाँ दे करके गए थे। कभी भी वक्फ तरमीमी बिल के ताल्लुक से अभी भी थोड़ा सुकून राहत आई है मुसलमानों में, लेकिन वो राहत नहीं मुसलमानों, सिर्फ तुम्हें सुलाने के लिए वो कानून जो थोड़ा सा चेंज हुआ है, थोड़ा बदलाव सिर्फ तुमको सुलाने के लिए किया गया है। लेकिन ये जो सबसे मेन पॉइंट है वक्फ तरमीमी बिल, ये मेन पॉइंट है। इस कानून के तहत, इस नियम के तहत कभी भी क्या नाम है हमें बेचैन कर सकती हुकूमत, कभी भी हमें बेचैन बना सकती, कभी भी। तो उसके तहत वक्फ तरमीमी बिल के तहत कभी भी ये ज़मीनें हड़प सकती, या वक्फ यूज़र के तहत कभी भी इन ज़मीनों पर हावी हो सकती। अफसोस की बात तो ये है कि हमारे धार्मिक मामलात में हमारे क्या नाम है सामाजिक और दीनी मसाइल और मिली मसाइल को कुरेदा जा रहा है। हमारे औकाफ की जायदादों को हड़पने के लिए एजेंडे, प्रोपेगेंडे तैयार किए जा रहे हैं, और हमारी कौम ख्वाब गफलत में सोई हुई है, बिल्कुल खामोश तमाशाई बनी हुई। हज़रात गिरामी, औकाफ के गालिबन 4 किस्में हैं। अपने ज़ात के, अपने आप को सवाब पहुँचाने के लिए वक्फ करना। नंबर 2, अपनी औलाद के लिए वक्फ करना। नंबर 3, आमतुन्नास के लिए वक्फ करना। इन सारी चीज़ों के कागज़ होना चाहिए कि हमारे दादा ने जो वक्फ किए थे किसके लिए, औलाद के लिए या अपने ज़ात के लिए या पूरे समाज के लिए किए थे, किसके लिए वक्फ किए? आमतुन्नास के लिए वक्फ करना। जैसे कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो यहाँ से जो मुसलमान पाकिस्तान जाने लगे, उन्होंने अपनी पूरी ज़मीनें अल्लाह के नाम पर वक्फ कर दी थी। ये मेरी जायदाद है, इससे पूरी उम्मत को फ़ायदा पहुँचना चाहिए, और वक्फ करके चले गए, और बहुत कीमती सरमाया था मुसलमान। और वक्फ की चौथी किस्म जो क्वालिटी जो है कि गैर मुस्लिमों के लिए वक्फ करना, तो इस पर उलमा का इख्तलाफ है, लेकिन तालीफ़ क़ल्ब के तहत, यानी कोई गैर मुस्लिम कर्ज़ के बोझ के नीचे दबा हुआ है, बेचारा परेशान हाल है, बीमारी से परेशान है, या बच्चियों की शादी का मसला है, इस तरीके से उसके दिल में नरमी डालने के लिए, इस्लाम की मोहब्बत पैदा करने के लिए, इस्लाम और अहले इस्लाम के ताल्लुक़ से उसके दिल के अंदर रिक़्क़त पैदा करने के लिए उसको भी वक्फ की जायदाद दिया जा सकता है। कोई आदमी अपनी जायदाद को उसके लिए वक्फ कर सकता है कि मेरी जायदाद फला हिंदू भाई को दे दीजिए, वो बेचारा बहुत परेशान है, इसके ज़रिए से, इसके इनकम से उसकी सपोर्ट की जाए, उसकी मदद की जाए। लेकिन इस पर भी कागज़, डॉक्यूमेंट्स होना, दस्तावेज़ होना, कागजी कार्रवाई होना। हज़रात गिरामी, आज मसाजिद और मदारिस और मकातिब का जो मसला है, नहायत ही ज़्यादा पेचीदा और गंभीर मसला। हमारे यहाँ पर तो ऐसा है ही नहीं, बहुत कम है मसाजिद और क्या नाम है मदारिस और मकातिब का मामला। अपने यूपी में, बिहार में और दीगर स्टेट में जो बड़े बड़े क्या नाम है जामियात हैं, बड़े बड़े मदरसे हैं, बड़े बड़े मकातिब हैं, बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं, वहाँ के हालात बहुत ही खस्ता हो चुके, क्योंकि बाहर का जो इनकम था बिल्कुल महदूद हो गया। या तो बाहर के हालात नागुफ्ता बे होने की वजह से, बाहर के हालात नहायत ही खस्ता होने की वजह से, हालात गिरने और बिगड़ने की वजह से, जैसे पुणे के अंदर हज़ारों दुकानों पर बुलडोज़र चला दिया गया, सैकड़ों फैक्ट्रीज़ और कंपनीज़ को तोड़ दिया गया, वो बेचारे रोड पर आ गए हज़ारों लोग। तो ऐसे हालात के नागुफ्ता बे होने की सूरत में वहाँ से जो इनकम, और हिंदुस्तान के तमाम मदारिस को सबसे ज़्यादा जो इनकम और ज़कात जाता था पुणे से जाता था। बताइए दुश्मनों को कितना ज़्यादा, कितनी गहराई तक जा चुके हैं कि मुसलमानों के मदरसों और मस्जिदों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा पुणे से है, इसलिए उनको वहाँ पर क्या नाम है उस पर बुलडोज़र चलवा दिया गया। तो खस्ताहाली की बुनियादी वजह से मसाजिद, मदारिस और मकातिब के हालात नहायत ही खस्ता हो गए, और या फिर लोगों के सही तरीके से ज़कात ना निकालने की वजह से मसाजिद, मदारिस, बैतुल-माल और मकातिब, ये सारे मामला जो है बिल्कुल घाटे में चल रहे हैं। ये सारी चीज़ें
خسارے میں چل رہی۔ مسلمانوں یقین جانیے کہ اگر ایمانداری کے ساتھ ہم زکوٰۃ نکالنے لگ جائیں، اللہ کی قسم کوئی بھی مسلمان غریب نہیں رہے گا۔ اوقاف کی جائیدادوں کو اگر صحیح طریقے سے استعمال کرنے لگ جائے، صحیح طریقے سے اس کا استعمال ہو، اس سے آنے والا فائدہ، آنے والا انکم ضرورت مندوں پر خرچ کیا جائے، اللہ کی قسم کوئی بھی مسلمان غریب نہیں رہے گا۔ ابھی 4-6 دن پہلے ایک گھر پر میرا جانا ہوا، ایک بیچارہ گھر کا ذمہ دار باپ، دونوں آنکھوں سے اندھا، 2 بیٹیاں، دونوں پاؤں سے اور دونوں پاؤں سے مجبور، جوان بیٹیاں، 2 جوان بیٹے، وہ زبان سے بھی مجبور، پاؤں سے بھی مجبور، وہ بیٹیاں بھی زبان سے چل نہیں سکتے ان کے۔ میں نے پوچھا آپ کا گزر بسر کیسے ہوتا ہے؟ ہمیں اس کی خبر نہیں۔ سماج اور معاشرے میں ایک گھر کو میں نے دیکھا، ایک باپ، اس کے کئی بچے بیچارے بستر پر لیٹا ہوا۔ میں نے پوچھا گھر کا مطلب یہ گھر کیسے چل رہا؟ یہ کھانے کا انتظام کہاں سے ہو رہا؟ رونگٹے کھڑے ہو گئے، چونکہ بیچارہ بیمار تھا، چلنے پھرنے کی طاقت نہیں۔ میں نے کہا کہ آپ کیوں پڑے ہیں؟ کہا میں چل نہیں سکتا، کمر سے میں مجبور ہو چکا، یہ دونوں پاؤں میں طاقت نہیں، میں کھڑا نہیں ہو سکتا، میں کیسے کام کروں گا؟ میں نے کہا پھر کیسے آتا؟ بڑا کیسے تیسے کر کے اللہ تعالیٰ چلاتا ہے۔ میں نے کہا پھر دوائی کی وجہ سے آپ پڑے ہوئے، دوا نہیں کر پا رہے؟ بولا ہاں۔ میں نے کہا پیسے نہیں؟ بولا ہاں۔ میں نے کہا کہ جتنا پیسے لگے گا انشاءاللہ تعالیٰ میں کر رہا ہوں، آپ اپنا علاج کرواؤ، دوا کروائیے۔ اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کھڑا کیا، آج وہ بیچارہ اپنے کاروبار سے جڑا ہو۔ ایسے سماج اور معاشرے میں کتنے پریشانیاں، پرابلمس ہیں ہمارے سماج اور معاشرے میں مسلمانوں کے ساتھ میں، کہ غیر لوگ سروے کر کے ایسے مجبور مسلمانوں کو اچکنے کی کوششیں کر رہے ہیں، اچک رہے ہیں، ان کو ہیک کر رہے ہیں، یہ ہیکر بن بیٹھے ہیں، یہ بہروپیے، اور ان مسلمانوں کے پاس جا کر کے ان کے مسائل وہ حل کر رہے ہیں جو مسائل ہم مسلمانوں کو حل کرنا چاہیے، وہ غیر جا کر کے حل کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ مسلم قوم مجبور ہو کر کے ان کے احسان کے بوجھ کے نیچے دب کر کے اپنی بچیاں ان کو سونپ دے رہی ہے۔ اگر کوئی بیچارہ غیرت مند مسلمان غیرت میں آ کر کے کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا تو ماں خود بیان دیتی ہے کہ میں نے خود اپنی بیٹی کو اس کے ساتھ میں کیا، کوئی کیا کر لے گا؟ جب میں بھوکے مر رہی تھی تو آپ لوگ نہیں دیکھے تھے، جب میرے گھر میں کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا، پہننے کے لیے کپڑا نہیں تھا، دوائی کے لیے پیسے نہیں تھے، تو وہ بجرنگ دل کے آدمی نے آ کر کے مدد کیا، RSS کے فلاں شخص نے آ کر کے مدد کیا، اس وقت کہاں تھے تم؟ اس لیے میرے بچی کے زیادہ مستحق یہی لوگ ہیں جسے جو کرنا کر لو۔ استغفر اللہ۔ اس کا سروے کون کرے گا؟ سماج اور معاشرے کا جائزہ کون لے گا؟ ہماری قوم کی کوئی بیٹی اگر مرتد ہو رہی ہے، اس کے ذمہ دار مسلمانوں ہم سب ہیں، ہم سب کے کندھے پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ حضرات گرامی، لہذا صحیح طریقے سے زکوٰۃ نکالا جائے، اوقاف کی زمینوں کے حفاظت کی جائے۔ بہرحال وقت تو بہت ہی مختصر ہے۔ وقف کی 2 شرطیں، پہلی شرط یہ ہے کہ وقف ہمیشہ کے لیے کی جائے، لیکن بعض علماء کا کہنا ہے کہ کچھ مدت تک کے لیے بھی وقف کیا جا سکتا ہے۔ میرا ذاتی اپنا معاملہ یہ ماننا یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے وقف کر دینا یہ زیادہ افضل ہے بنسبت کچھ مدت کے لیے وقف کرنا، اس سے زیادہ افضل ہمیشہ کے لیے اللہ کے راستے میں دینا۔ اسی کی دی ہوئی جائیداد ہے، یہ سب کچھ پوری سمپتی اسی کا ہے، اور اس کے نام پر دینے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ تو پہلی شرط یہ کہ ہمیشہ کے لیے وقف کی جائے، اور دوسری شرط یہ کہ ایسی چیزیں وقف کی جائے جس سے لوگوں کا فائدہ ہو، یعنی ایسی چیز وقف نہ کی جائے کہیں لے جا کر کے وہاں ندی نالے میں آپ نے کوئی جگہ دے دیے، اب آپ کے استعمال میں نہیں تھا اس لیے آپ نے وہاں دے دیے، جانتے ہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آج نہیں تو کل وہ راستے میں چلا جائے گا، آج نہیں تو کل وہ نالے میں چلا جائے گا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب آپ نے بڑی خیرخواہی اور سخاوت دکھائی، سخاوت کا مظاہرہ کیا کہ ہم نے اللہ کے نام پر اس کو وقف کر دیا، جبکہ آپ کو معلوم، آپ سروے کر چکے ہیں کہ یہ زمین سے کوئی ہمارا فائدہ انکم نہیں ہے، آج نہیں کل تو یہ چلا ہی جائے گا۔ ایسی زمینیں، دوسری شرط یہ کہ ایسی زمینیں وقف کی جائیں جس سے عامت الناس کا بھلا ہو، ضرورت مندوں کا فائدہ ہو۔ اور حضرات گرامی، یہ وقف کا مسئلہ جو ہے بہت پرانا ہے، انشاءاللہ العظیم اس پر میں آنے والے وقت میں ڈسکس کروں گا۔ بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ بار الہ ہمیں اور آپ کو اوقاف کے اہمیت کو، اس کے مقام اور مرتبے کو سمجھنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو ایک جٹ ہو کر کے اپنے سارے اختلافات، اپنے سارے مکتبی اختلافات، مسلکی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر کے ایک پلیٹ فارم پر ہو کر کے اور ان تمام مظالم کا دفاع کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ مسلمانوں، آج
اسلام دشمن طاقتیں ہمیں اور آپ کو نیست و نابود کرنے کے لیے، مٹانے کے لیے ایک پلیٹ فارم متحد ہو چکے۔ کروڑوں خداؤں کے سامنے اپنی مستک جھکانے والے، اپنی پیشانی جھکانے والے، کروڑوں خداؤں کی پوجا کرنے والے، معبودان باطلہ کی پرستش کرنے والے وہ مل چکے ہیں۔ تمہیں نیست و نابود کرنے کے لیے، مٹانے کے لیے وہ تمہارے خلاف کھڑے ہو چکے ہیں، اور اس در پہ ہے کہ مسلمانوں کو کب مٹا دیا جائے، صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر دیا جائے، اس طاق میں، اس کوشش میں ہے۔ اور ہم اور آپ امت محمد علیہ الصلوۃ والسلام، جس کے نبی ایک، جس کا رب ایک، جس کا قانون ایک، جس کا کیا نام ہے قرآن ایک، جس کا قبلہ ایک، جس کا سب کچھ ایک، یہ مسئلے کی بھاناؤں میں کیا نام ہے مسئلے کے اختلافات میں الجھا ہوا ہے۔ ہم کیا نام ہے ہم سنی ہیں، ہم تبلیغی ہیں، ہم جماعت اہل حدیث ہیں، ہم جب فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں۔ مسلمانوں فرقوں میں، ٹکڑوں میں، جماعت بندیوں میں، گروہ بندیوں میں، گروپ بندیوں میں نہ بٹو۔ آج ہمیں ملنے کی ضرورت ہے، متحد ہونے کی ضرورت ہے، متفق ہونے کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں یاد رکھنا، متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، اور منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کے ہو۔ آج ان کے ساتھ، کل ہمارے ساتھ۔ اس لیے ہمیں بحیثیت ایک انسان کے، بحیثیت مسلمان کے، جسد واحدہ بن کر کے، امت واحدہ بن کر کے، ایک نبی کی امت ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے ہمیں متحد ہو کر کے ایسے تمام چیزوں پر اٹھ کھڑا ہونے کی ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں بتاؤں گا کہ اوقاف کی زمینوں کے ساتھ کب کب کھلواڑ کیا گیا، تاریخ کے حوالے سے، تاریخ کی روشنی میں انشاءاللہ العظیم اس پر میں ڈسکس کروں گا کہ کب کب کیا نام ہے اوقاف کی جائیدادوں کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا، اور مسلمانوں نے اس وقت کیا نام ہے اس وقت کیا ایکشن لیا، اور ایکشن کا نتیجہ کیا نکلا، اور کیا نام ہے مسجد اقصیٰ کے حوالے سے بھی انشاءاللہ العظیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعظ و نصیحت کے حوالے سے جو ہے انشاءاللہ العظیم ساری باتیں آنے والے وقت میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ ہمیں اور آپ کو حق بات سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک اس دنیا کے اندر زندہ خالص کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندہ رکھ، اور جب ہم سب کا خاتمہ ایمان بالخیر ہو، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم، ونفعني وإياكم بالآیات والذکر الحکیم۔